جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر کاشف، کیا حال چال ہے آپ کے؟ سب خیریت؟ جی 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 اللہ کا شکر. جی اچھا، ہم لوگ اس سیشن میں تھوڑا سا قرآن کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ قرآن کی جی اہمیت کیا ہے، قرآن ہے کیا. قرآن کے جیسے جی علامہ اقبال نے کہا تھا مظلوم قرآن، کہ قرآن کے ساتھ بہت ظلم ہوئے، تو کس جی حوالے سے ان کی یہ بات تھی. مطلب کہ جی ٹاپک تو بہت وسیع ہے، اس کو ہم تھوڑا تھوڑا جی کر کے لے کے چلیں گے، اور تاکہ جی جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو سننا. جی. تو آپ تھوڑا سا قرآن کا تعارف کریں، اور قرآن کس طرح نازل ہوا. جیسے کہا جاتا ہے کہ جبرائیل آتے تھے اور نبی کو جو ہے جی وہ پسینہ چھوٹتا تھا. پھر قرآن کی حفاظت کے حوالے سے اللہ نے قرآن کے جی اندر کہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جی آج کل دنیا میں بہت طرح کے قرآن آئے ہوئے ہیں، طرح طرح لوگ اس کے جی. اندر جو ہے وہ تحریف کر رہے ہیں. تو ان حوالوں سے جو ہے آپ سے ڈسکس کرنا تھا. ایک لمبا ٹاپک ہے 1 سیکنڈ، لیکن آپ جو ہے وہ اس کو شروع کریں، اور ہم جو ہے وہ ہاں تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ سامعین کے سامنے پیش کرتے جائیں گے اس کو. جی. تو مائک آپ ٹھیک. کے پاس ہے ڈاکٹر کاشف. جی 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 بہت شکریہ. تو بھائی ہم ایسے شروع کرتے ہیں کہ قرآن کو ہم ایسے لیتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کرن سے نکلا ہے. کس سے؟ اس بات میں ابھی ہم نہیں جاتے کہ وہ کرن اچھا، قاف رے نون. صحیح ٹھیک ہے. تو صحیح. وہ اقرا نہیں، اقرا الگ ایک چیز ہے یہ. اچھا دو یہاں پہ چیزیں ہیں. سب سے پہلے میں اس کو قرآن کی طرف آنے سے پہلے ہی میں بتا دوں کہ جو قرآن کے تراجم اور قرآن کو قرآن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ جو ہم جانتے ہیں وہ مذہبی ڈیفینیشن ہے، وہ مذہب نے تیار کی ہے. قرآن کی مذہبی ڈیفینیشن میں وہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ وہ قرآن جو ہے وہ اقرا سے نکلا ہے، اور اقرا وہ پڑھنے والی کتاب. ٹھیک ہے. ٹھیک. پڑھنے والی کتاب نہیں ہے قرآن. قرآن عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا. یہ بات مائنڈ میں رکھتے ہوئے اب آپ آئیے قرآن کی طرف. قرآن نکلا ہے کرن سے، ٹھیک. قاف رے نون. کرن، کرن کا مطلب جو ہے وہ عربی میں ہوتا ہے ملاپ. میرج بھی اس کرن میں آتی ہے، شادی، اور لوگوں کا ملنا جلنا بھی اس میں آتا ہے، ملاپ بھی اس میں ہوتا ہے. جب ہم الف بیچ میں لگاتے ہیں کسی بھی ناؤن کے یا کسی بھی ورب کے بھی فعل کے بھی، تو وہ جو ہے وہ بن جاتا ہے ایکٹیو پارٹیسپل، جس سے ہم اپنی زبان میں اس فعل جو وہ اسم الفعل وہ ہے وہ اصل میں، یعنی کہ ایسا فعل جس میں کسی ایک اسم کی ضرورت نہیں ہے کہ اس پہ کام کرے، یعنی کہ وہ اس میں اسم موجود ہوتا ہے جو خود بخود کام کرتا رہتا ہے. یعنی اسم الفعل کہ جس میں ایک بندے کی بات نہیں، جیسے میں نے یہ کام کیا تو اس میں میں آؤں گا، یا طہا بھائی نے یہ کام کیا طہا بھائی آئیں گے. نہیں، وہ اگر سب کے لیے کوئی کام ہونا ہو تو وہ اس کو عربی میں کیا انگلش میں بھی یہی ہے، گرامر کا یہ اصول یہی ہے کہ اس کو اسم الفعل ہم لیتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے، اور وہ فعل خود بخود جو ہے وہ اس کے سبجیکٹ یا اسم کے اوپر چلتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے اوپر چلتا ہے کیونکہ اس کے اندر اسم موجود. تو الف لگایا کرن میں تو وہ قرآن بن گیا. وہ اسم الفعل ہے اصل میں قرآن، جس کا مطلب یہ ہے، اگر کرن کا مطلب ہم لیتے ہیں ملاپ، جی جی. تو اسم الفعل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ملاپ کروانے والا. ٹھیک ہے. ایسے ہم لیں گے جیسے ریڈ پڑھنا اور ریڈر پڑھنے والا. تو وہ جیسے انگلش میں آئی این جی کا فارم ہے اور ای آر کا فارم ہے. کئی چیزیں نا ای آر سے بنتی ہیں، کئی آئی این جی والی. تو یہ جب ہم الف کا اضافہ کرتے ہیں، یہ لوگ یہ بات آپ کو قرآن کے تراجم میں بھی کام آئے گی، تو وہ چیز جو ہے وہ اسم الفعل بنتا ہے، یعنی وہ ریڈنگ اور ریڈر دونوں ہو جائیں. ٹھیک ٹھیک. اب جملے کے حساب سے ہم ریڈنگ لگا لیں یا ریڈر لگا لیں. اسی طرح قرآن جب اسم الفعل بنا کرن کا، تو ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ملاپ کروانے والا. اب قرآن کا مقصد بھی یہی ہے، ملاپ. اب وہ ملاپ اللہ کے ساتھ بھی اس میں قرآن میں بیان ہو رہا، اور وہ ملاپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بیان ہو رہا، اور آپ کا مل جل کے رہنے کے معاشرے کے لیے بھی وہ کتاب آئی ہوئی ہے. تو وہ اس لیے اس کو قرآن کہا گیا. ادروائز وہ اقرا سے نہیں ہے، کیونکہ اقرا اور قرآن میں مطلب زمین آسمان کا فرق ہے. روٹ ورڈ میں بھی فرق ہے اور اس کے کہنے میں فرق ہے، لیکن چونکہ مطلب یہ بات شروع سے چلی آ رہی تو لوگ اس کے اقرا سے وہ کہتے تھے قرآن. تو قرآن کا مطلب پڑھنا نہیں ہے، بلکہ وہ چیز ہے جو معاشرے میں ایک دوسرے کو ملانے کے لیے، ایک دوسرے کے ملاپ کے لیے، گٹھ جوڑ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاپ کے لیے، یعنی ہر چیزوں کو جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے رکھنے والی چیز جو ہے وہ ہے قرآن.
ताल्लुक तो पैदा करने डेफिनेशन। वाली, मिला के रखने अब वाली। बात आती, हाँ, हर एक चीज का को लिंक में रखेगी, हर एक चीज को मिला के रखेगी, चाहे लोगों का अल्लाह के साथ मिलाप हो, चाहे सही। लोगों का लोगों के साथ मिलाप हो, और जिंदगी का मौत के साथ मिलाप हो, या मौत का जिंदगी के साथ मिलाप, यानी हर एक चीज को वो इकट्ठा करके मिला के रखने वाली चीज जो है वो है कुरान। तो ये इस बात से ही कुरान की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर हम इसको कह देंगे इकरा, तो वो कह देगा पढ़ने वाली किताब, तो उसकी कोई अहमियत नहीं, कि हजारों किताबें पढ़ने वाली दुनिया में, हजारों क्या लाखों करोड़ों अरबों खरबों किताबें पढ़ने वाली हैं, वो तो बहुत होंगी, लेकिन कोई किताब ऐसी नहीं है जो लोग, जिसका मतलब ये हो कि हर चीज को वो मिला रही है, चाहे मियाँ बीवी है उनको मिला रही है, यार दोस्त है उनको मिला रही है, आप पब्लिक जो है उनको मिला रही है, गरीब अमीर हो उनको मिला रही है, अल्लाह और बंदे का रिश्ता उनको मिला रही है। तो वो ये किताब की ये एडवांटेज जो है वो इसी से होगी, अगर इसके नाम को समझ लिया जाए। अगर इसको तो इकरा कह दिया जाए, इकरा से कुरान निकला जी, तो वो तो फिर इसमें और आम किताब में फर्क ही कोई नहीं। तो वो ये मिलाती है, मिलाने वाली। ठीक ठीक। इसमें हर इसका जो मजमून में, हर मजमून की हर आयत जो है वो उसमें कहीं ना कहीं मिलाप की बात हो रही, कहीं ना किसी चीज से मिलाप की बात हो रही। तो ये है वो कुरान, उसकी डेफिनेशन। सही। अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त हम डॉक्टर काशिफ का जो सेकंड पार्ट है कुरान के हवाले से, जिसमें उन्होंने लास्ट टाइम कुरान के जो रूट वर्ड्स हैं उस हिसाब से मायने समझाए थे, और इसी को कंटिन्यू करते हैं। सवाल उनसे ये था कि कुरान, अल कुरान, किताब, ज़िक्र, और उन्होंने इसी सिलसिले में थोड़ा बहुत जो है वो रसूल के हवाले से भी जो टच बेस किया है, और फिर कुरान का जो है मकसद वो क्या बनता है, और वो किस तरह लिंक बैक करता है कुरान के रूट वर्ड के मायनों से। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर काशिफ से। बिल्कुल, उसमें डिस्टिंक्शन के लिए दो चीजें हम माइंड में रखेंगे। जब किताब इस्तेमाल हुई है तो उसके साथ अल का सीगा भी लगा है, अल किताब जी। जब अल का सीगा लगेगा तो वो रेफर जो है वो किसी मखसूस किताब को वो रेफर करेगी, या वो किताब जिसका जिक्र हो रहा हो, पहले जिक्र हो रहा हो जिस किताब का, तो अगर बाद में जिक्र उस किताब का किया जाएगा फिर उसी किताब की बात होगी तो वो अल किताब करके आ जाएगी। और अगर पहले कुरान का जिक्र हो रहा है और उसके बाद में अल किताब कह दिया गया तो इसका मतलब अल जो है वो उस किताब को कुरान कहेगा, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, सही। ये बात समझ आती है? हाँ, मिसाल के तौर पे मैंने एक कार खरीदी, ठीक है, मैंने कार खरीदी, मैंने लंदन से कार खरीदी, कार का रंग जो था वो सुर्ख था, तो ठीक है। अब उस कार की बात जब करेंगे हम किसी गुफ्तगू में, पब्लिक में या राइटिंग में, तो हम उसको दी कार लिखेंगे। तो जब दी कार लिखा जाएगा तो इसका मतलब ये वही किताब है, ये वही कार है कि जो लंदन से खरीदी गई, ये वही कार है जो रेड रंग की है, रेड कलर की है, सुर्ख कलर की है। यानी वो हम बार बार सुर्ख कलर और लंदन से खरीदी हुई कार नहीं कहेंगे, हम दी कार करते रहेंगे। मतलब इसका अंडरस्टूड यही होगा कि ये वही कार है जिसकी बात हो रही है। तो जब कुरान पहले बता दिया गया तो उसके बाद अल किताब आया, तो वो अल किताब जो है ये मतलब वो वही पढ़ने वाली वो चीज, वही बुक है जो कि जिसका नाम कुरान हमने बता दिया। ये फर्क। इसको जिक्र भी कहा गया, इसी को जिक्र भी कहा गया, जिक्र। तो जिक्र भी यही बताया गया और कुरान भी बताया गया और इसी को रसूल भी बता दिया गया। तो वो उसके सेगमेंट्स हैं। अगर कहीं सेगमेंट आया तो वो जिक्र है, यानी कि एक छोटा सा मेमो, छोटा सा वो कहीं आया तो वो जिक्र आया, यानी कि एक बयान छोटा सा आ गया, वो उसको जिक्र कहा गया। लेकिन जब वो कंपाइल हो गया किसी चीज में तो वो कुरान हो गया। अब कुरान के बाद बात जो है वो उससे भी ऊपर बात आ गई, वो ये हो गई, वो रसूल हो गया, क्योंकि वो अब मजमुआ कलाम ये है। तो ये फर्क है, ये उस चीज एक ही है, लेकिन वो अगर कहीं उसकी छोटे मुख्तसर हिस्से की बात की जा रही है तो वो जिक्र है, और अगर वो उसको एक किताबी शक्ल में बात की जा रही है, उसकी कंपाइलेशन थोड़ी सी वो किताब है, उसकी अगली कंपाइलेशन है वो भी किताब है, और अगर सारी कंपाइलेशन जो है वो ऑल इन ऑल वो रसूल है, रिसाला। ठीक। वो निकला है उससे, उसका मसदर भी वही है। तो खैर कुरान के हम समझ गए और किताब का भी मतलब आप समझ गए। जी बिल्कुल समझ आ गए। अच्छा, अब कुरान तो हो गया और किताब भी हो गया। अब आपका अगला उसमें क्वेश्चन था कि ये किताब की अहमियत क्या है। तो अहमियत वाज़ेह हो जानी चाहिए क्योंकि ये अनोखी किताब, एक यूनिक किताब है जो सबको मिला जुला के रख रही है, उसमें कोई तमीज नहीं रख रही
کہ کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے، وہ سب کو ملانے جلانے والی کتاب ہے. اس نظر سے یہ کتاب جو ہے وہ سیکولر بک ہے، کرنٹ سیکولرزم ہے، جس کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر ہم اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ لیتے ہیں تو پھر اس کا نام تبدیل کرنا پڑے گا قرآن، کیونکہ مذہب جو ہے وہ تو مل جل کے نہیں رہتا. مذہب کو کوئی الگ مذہب ہے، کسی کا الگ مذہب ہے، میرا الگ ہوگا، آپ کا الگ ہوگا، اس کا الگ ہوگا، تو وہ معاشرہ نہ مل جل کے رہے گا. اور مذہب جو ہے وہ بھی ایک خالق کی کائنات ایک کے ساتھ مل جل کے نہیں رہتا، وہ کسی کا کوئی ہوگا کسی کا کوئی ہوگا. یہ تو وہ پھر قرآن کا یا تو نام تبدیل کر دیا جائے یا پھر قرآن کو یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ سیکولر کتاب ہے، جو کہ قرن کا مطلب بھی یہی ہے، سیکولرزم، مل جل کے رہنا. بس اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، مل جل کے رہیں گے. تو اس لحاظ سے قرآن اپنے روٹ کے حساب سے، اپنے نام کے روٹ کے حساب سے ہی سیکولر بک ہے، اس کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کا جنرل پبلک کے ساتھ تعلق ہے، جو مل جل کے رہے گی، جو اللہ کے ساتھ مل جل کے رہے گی اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہم عمل کریں گے. اس لحاظ سے قرآن ایک یونیک، ایک انوکھی اور ایک لاجواب وہ کتاب ہے جو ہر ایک چیز کو نظر انداز کر کے صرف اس طرف دھیان دیتی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کیسے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین کرام، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے. اب تک ہم لوگوں نے جو ہے قرآن کے حوالے سے، قرآن کے جو روٹ ورڈز ہیں اس کے حوالے سے ڈاکٹر کاشف سے سنا. قرآن، القرآن، کتاب، ذکر، تھوڑا بہت رسول اور قرآن کا جو مقصد ہے اس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر کاشف خان نے بریفنگ دی. اب ہم آگے چلتے ہیں اسی سلسلے کو لے کے ڈاکٹر کاشف کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کب، کیسے، کس طرح نازل ہوا، کیا نبی کو پڑھنا لکھنا آتا تھا کہ نہیں آتا تھا، قرآن کس طرح لکھا گیا، اور وہی اور روح کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگا. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ والا سیکشن آڈیو کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کافی مشکل ہو چند لوگوں کے لیے، تو اس کو آگے جا کے ہم اور گہرائی میں جائیں گے اور اس کو اور تھوڑا سا آسان بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہو یا سوالات ہوں تو واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس دونوں دیے ہوئے ہیں اسکرین کے اوپر. آپ بلا جھجک جو ہے وہ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے سوالات سے، چاہے وہ آڈیو فارم میں ہو یا ٹیکسٹ فارم میں ہو. آپ بھیجیں اور ڈاکٹر کاشف جو ہے وہ ان ڈیو ٹائم اس کو ایڈریس کریں گے. تو چلتے ہیں وداؤٹ اینی فردر ڈیو ڈاکٹر کاشف کی طرف. ہمیں ویسے تو قرآن کی بہت سی آیات بتاتی ہیں، لیکن جو سورہ قدر ہے، سورہ قدر کی میں نے ٹرانسلیشن اچھی طرح کر دی ہے پہلے ہی، انبیاء کے مضامین میں لنکن کے اوپر بہت زیادہ اس پہ لکھ دیا. اس میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے ساری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر. اب اس حساب سے اگر ہم اسی کو پکڑیں، ویسے اور جگہ بھی بہت ہے لیکن ہم اسی کو پکڑتے ہیں، تو اس میں بتایا ہی جا رہا ہے ایک ٹرانس کی کیفیت. یہ ایک سائنٹیفک حالت ہے جو کہ سائیکالوجی جاننے والے جو لوگ ہیں، ان کو سائنٹسٹ جو ہیں وہ ان لوگوں کو زیادہ پتہ لگے گا عام لوگوں کی نسبت، لیکن میں ہلکا سا اس پہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. ہم جب بہت زیادہ کسی بات کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یا علمی طور پہ کسی چیز کو کا نتیجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور بہت زیادہ اس پہ تحقیق غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، لکھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک کیفیت ایسی آتی ہے بیچ میں جس کو ہم ٹرانس کی کیفیت کہتے ہیں سائنس کی زبان میں. وہ ٹرانس کی کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے وہ اندھیرا اس پہ چھا جاتا ہے. وہ عام الفاظ میں سمجھ لیجیے کہ وہ اسے ہوش نہیں رہتی، وہ کہاں پہ کھویا ہوا ہے، وہ کہیں کھو جاتا ہے، وہ کہاں ہے بیٹھا، کہاں جاگ رہا ہے، کہاں سو رہا ہے، کہاں لیٹا، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا. اس کیفیت کو ٹرانس کیفیت کہا جاتا ہے. قرآن نے اس کو اس طرح ہی کہا ہے، فی لیلۃ القدر میں اس کو قرآن نے لیلہ کہا ہے. وہ یعنی کہ وہ لیلۃ القدر جو مطلب ہزاروں اندھیروں سے، ہزاروں راتوں سے بہتر جو ہے وہ اندھیرا والی وہ جگہ ہے، وہ مقام، اس کو ٹرانس کا مقام قرآن نے کہا ہے. اس مقام پہ جب انسان جاتا ہے تو اس کو کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے پھر وہ نزول شروع کر دیا اس پہ لیلۃ القدر میں، جب وہ ٹرانس میں بندہ چلا گیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ہزاروں راتوں سے، وہ ہزاروں اندھیروں سے وہ بڑھ کے وہ اندھیرا آ گیا جو اب اس حالت میں وہ بندہ بیٹھا ہے.
تو حالت کو بھی جو ہے وہ مونس کہا جاتا ہے عربی میں، اور لیلا بھی جو ہے اس کے یہ لگا وہ بھی مونس، تو وہ یہ چیزیں گرامیٹیکلی بھی فٹ ہو رہی ہیں. آگے تنزل الملائکہ تو اس میں پھر ہم نے اتارنا ہم شروع کر دے تنزل. اب یہ نہیں وہ ہم نے اتارا، تے لگا ہے، نون زے لام، یہ ایک کنٹینیو جو ہے وہ سینٹینس، کنٹینیوٹی میں سینٹینس آ رہا ہے، کنٹینیو ہر زمانے میں یہ استعمال ہوگا. یہ نہیں کہ ہم نے کب اتارا تھا نہیں ہے. تنزل اتارتے ہیں، اتارا جاتا ہے، وہ ہے تنزل الملائکہ. تو اب ملائکہ وہ نہیں ہے، وہ فرشتے یہ وہ سب زرتشی جو مذہب تھا وہ اس کے یعنی قدیم ایرانی مذہب، وہ اس میں وہ فرشتے وغیرہ انہوں نے ایجاد کر رکھے تھے، انوینٹ کر رکھے، ان کے مذہب کی وہ چیز تھی، وہ اسلام میں لے آئے. فرشتے والا کوئی کام نہیں. ملائکہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھیں سائنٹیفک تھیوری جب ہم پڑھتے ہیں یا کوئی بھی تھیوری جب ہم پڑھتے ہیں، نالج کو میں تھیوری اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ سائنس کا بھی لفظ سے استعمال کر رہا ہوں، یہ نالج کی بات ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمیں نالج دے رہے ہیں. تو اس میں ایک چیز ہوتی پراپرٹی. جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں، کوئی تھیوری، کوئی چیز، کوئی علم، تو اس کی پراپرٹی ہوتی ہے. دیکھیں اس کی پراپرٹیز کیا ہے، ہر میٹر کی، ہر مادے کی، ہر چیز کی پراپرٹی. وہ پراپرٹی کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ہمیں. تنزل الملائکۃ، وہ ہم پھر وہ پراپرٹیز نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس کو بتانا شروع کرتے ہیں اس ٹرانس میں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور روح کا مطلب قرآن میں علم کو روح کہا، علم، نالج، والروح فیہا. تو ہم وہ پراپرٹی جو ہے وہ ہم نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس میں جو ہے وہ سارا علم جو ہے وہ ہو جاتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. صحیح. تو یہ بات اس میں بتا دی گئی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اس میں جو معاملات جو ہیں وہ جتنے معاملات ہیں، امر معاملے کو بھی کہتے ہیں، امر معاملہ جو ہے نا، تو وہ اس میں سارے معاملات اس کے جو وہ کلیئر کر دیے جاتے ہیں، ان کو بتا دیا جاتا ہے جس چیز کے اوپر کسی کی سوچ ہوتی ہے. تو یہ آتا مطلب فجر آگے آ جاتا ہے. ان کو امر سلام، یعنی کہ اب سلام جو ہے وہ وہاں پہ وہ آ گیا. تو یہ جتنے معاملات ہیں یہ سارے کے سارے اس کو ہم خوش اسلوبی سے وہ طے ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے بالکل بین ہی اس انداز سے، اس اچھے طریقے سے طے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جس میں ایک ہر چیز کا دھیان رکھا جاتا ہے، ہر چیز کی اکنالجمنٹ کی جاتی ہے. سلام جو ہے وہ اکنالجمنٹ سے آیا ہے، آپ اکنالج کریں تو اس چیز کو ہر چیز اللہ کی طرف سے اکنالج ہو جاتی ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اکنالج کر دی جاتی ہیں اس بندے کو جس کے اوپر ٹرانس کی وہ کیفیت ہوتی ہے. یہ حتی مطلع الفجر کے یہاں تک کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس ٹرانس کی کیفیت سے نکل کے باہر آ جاتا ہے، وہ کیفیت ٹوٹ جاتی ہے. مطلع الفجر، مطلب باہر آ گیا، وہ بالکل ظاہر ہو گئی چیز. مطلب جیسے مطلع برآلود ہے آج، مطلع کیسا، یعنی کہ وہ چیز ظاہر ہو گئی، ظہور ظاہرہ، تو وہ باہر آ گئی چیز. یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ وہ ٹرانس ٹوٹ گیا، فجر ٹوٹنے کو کہتے ہیں. تو یہاں یہ سورت جو ہے پوری کی سوری میں نے سورت آپ کو کریکٹ ورڈ میں ٹرانسلیٹ کر دی ہے. اس کے مطابق جو ہے وہ قرآن اسی طرح نازل، اور اس میں اور بہت سی آیات میں بات جو ہے وہ آ رہی ہے کہ بھئی ہم القا کر دیتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں، ہم اشارہ کر دیتے ہیں، وہ بھی ہیں. لیکن یہ صورت خاص طور پہ ریویلیشن کے اوپر ہے، وحی کے اوپر ہے، جو چیز نازل ہو رہی ہے، اور قرآن اسی طریقے سے نازل ہوا. اب یہ ہم سمجھ گئے بات کو، کوئی فرشتہ والا چکر نہیں ہے. یہ مذہب کی ایک یہ سمجھ لیجیے کہ مذہب کی ایجاد ہے، یہ فرشتے اور فرشتوں کے ذریعے آیا. اور مذہب نے کیوں ایجاد کیا کہ مذہب کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک انسان وہ جس کے گرد سب کچھ گھمایا جائے، اور ایک کتاب کی ضرورت ہوتی ہے، اور تیسری چیز اس کے فالوورز. تو وہ ان چیزوں کے چکروں میں نا وہ مذہب نے جو ہے نا اس کو مقدس بنانے کے لیے وہ فرشتے کا کر دیا، اور بہت ساری چیزیں کر دی. وہ ہم ڈسکس کریں گے فردر ٹاپک میں کہ کیا کچھ گھڑا اور وہ کیا نہیں ہونا چاہیے تھا جو کیا ہوا. خیر وہ یہ سب مذہب نے کر دیا. قرآن ایسی بات نہیں کرتا، کوئی فرشتے سے قرآن نہیں آیا، قرآن ٹرانس کی حالت میں آیا. اور اس جو میں نے یہ سورہ
قدر کا آپ کو خاکہ پیش کیا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں ہر ایک کو, پوری دنیا کو ہی چیلنج ہے ابھی تو بھائی اس کو بتا دے کہ میں نے کہیں کہاں غلطی کر دی اس میں, وہ بتا دے کہ فلاں جگہ, عرب بھی انکلوڈنگ عرب شامل ہے, عرب بتا دیں کہ میں نے کہاں غلط کیا اس میں. اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے, اور اس حساب سے قرآن ایسے نازل ہوا. اب قرآن نازل ہو گیا اس شخص پہ جو اس سوچ میں غرق ہوا, جو اس ٹرانس میں گیا, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا جو مقدس الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا کہ لیلۃ القدر, تو وہ مقدس ہے. اب یہ بات بھی آگے آتی ہے کہ وہ بات کیسے مانی جائے کہ جس کے اوپر وہ الفاظ نازل ہوئے وہ کسی اور کو کہہ دے یار تم لکھ دینا بھائی. نہیں, کوئی اور تو وہ الفاظ لکھ نہیں سکتا. وہ الفاظ جس کو آئے گئے, وہ پراپرٹیز جس کو بتا دی گئی, اور وہ چیزیں, وہ معاملات جو ہے وہ جس کو سمجھا دیے گئے ہیں, وہ اپنے ہاتھ سے ہی لکھے گا انہیں. تو وہی الفاظ آئیں گے جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں, تو ان الفاظ کو اللہ کے الفاظ کہا جائے گا. وہ اس بندے کے الفاظ نہیں ہوں گے, وہ اللہ کے الفاظ ہیں, لیکن لکھے گا وہی, دوسرا شخص انہیں لکھ نہیں سکتا. تو اس لیے یہ بھی سراسر غلط ہے کہ وہ کاتبین وحی ہوتے تھے اور وہ لکھتے تھے. بھائی کیسے کاتبین وحی تو کچھ سے کچھ لکھ جائیں گے. اگر کوئی چیز جسے سمجھ میں آئی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ سے ہوگی بھائی, سمجھے. تو یہ کس لیے کیا گیا کہ سب سے پہلے یہ بتایا جائے کہ نبی جو تھے وہ ان پڑھ تھے. وہ کیوں کہا گیا ان پڑھ؟ یہ اس لیے شاید نہ کہا گیا ہو کہ وہ ان کی بے عزتی کرنے کے لیے یا ڈیگریڈ کرنے کے لیے, لیکن مذہب چلانے کہ وہ ان پڑھ تھے, لیکن ایسی کوالٹی, ایسی خوبی تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ اس قدر مل گئے تھے کہ جا کے کہ وہ ان کو سارا کچھ نازل اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے ہوا, انہیں خود نہیں کچھ آتا تھا. تو فرشتے یعنی کہ فرشتے کی اہمیت اور وہ لنک کی اہمیت, مذہبی لنک بنانے کے لیے اچھے بھلے پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہستی, عظیم الشان ہستی, جس کی طرح کا نہ ہوا نہ ہو سکتا نہ ہوگا, اس ہستی کو ان پڑھ کہہ دیا تاکہ ایک مذہبی لنک بن جائے. اس وجہ سے ان پڑھ کہا. ان پڑھ والا کوئی چکر نہیں ہے, وہ بندے نے جس پہ قرآن نازل ہوا اس نے, یا کوئی بھی وحی نازل ہوئی اس نے خود ہی لکھی, کہ کوئی اور بندہ وہ الفاظ لکھ ہی نہیں سکتا, اور نہ ہی کوئی اور کاتب وہ ایسا کام کر سکتا, وہ خود لکھی. اس کی ایگزامپل چھوٹی سی ہم دے دیتے ہیں یہاں پہ. عام زندگی میں سے ہمارے مطلب جو ہم دیکھتے ہیں کہ آئنسٹائن پہ بھی نزول ہوا, چاہے کوئی اب مجھے کافر کہہ دے چاہے کچھ کہہ دے, جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تنزل الملائکہ تو پھر تنزل تو ہر دور میں ہوتا ہے, ہر وقت میں ہوتا ہے. ہم قرآن کے الفاظ کو جھوٹ نہیں کر سکتے ثابت کسی بھی طریقے سے, کسی مذہب کے آڑ پہ یا کسی بھی حساب سے. جب آئنسٹائن پہ تھیوری نازل ہوئی تو وہ تھیوری آئنسٹائن نے خود لکھی, اور اسی تھیوری کی بدولت آج انسان جو ہے وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے. وہ وہی تھی, انسان کے بس کی بات نہیں تھی ہوا میں, وہ وہی تھی, وہی اسے نازل ہوئی, اس نے اپنے الفاظ میں لکھی, وہ آج تک قائم ہے. اس کے الفاظ کو تبدیل نہیں کو کر سکتا, تو وہی تبدیل نہیں ہوتی. نیوٹن کو وہی ہوئی, نیوٹن نے وہی جو تھی وہ اپنے ہاتھ سے لکھی, اور نیوٹن کا فارمولا آج بھی وہی ہے, کر دے کچھ تبدیل کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہی ہوتی ہے. ہم جو یہ بات کر رہے ہیں, میں کتنی دور بیٹھا ہوں, میں لندن میں بیٹھا ہوں, آپ کینیڈا میں بیٹھے, ہماری بات ایسے صاف ہو رہی ہے, ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. کیا ہے اللہ تعالیٰ کی وہی کسی پہ تو یہ آئی نا, اس نے اپنے ہاتھ سے لکھی, اور اس کا ظہور وہی کا پریکٹیکل اپلیکیشن ہم یہ دیکھ رہے ہیں ابھی موجود ہے. آپ کہاں بیٹھے, میں کہاں بیٹھا ہوں, ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن بیان کر رہا ہے. تو اس لیے نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی فرشتہ گیا, ٹرانس کی حالت تھی, اس میں قرآن نازل ہوا. جس شخص پہ, جس اعلیٰ مرتبہ شخصیت پہ وہ قرآن نازل ہوا, اس نے اپنے ہاتھ سے قرآن, یہ اس کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں, الفاظ اللہ تعالیٰ سے اسے ٹرانسمٹ دیے. یہ قرآن اور یہ وہی, اور یہ اس کی لکھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ محافظ ہیں قرآن کے, وہ نگہبان ہیں قرآن کے, اور بہت پہلے کئی ڈفرینٹ ورژنس تھے قرآن کے, اور آج بھی جو ہے وہ آپ کو کئی ڈفرینٹ ورژنس قرآن کے ملیں گے. تو اس پرٹیکولر کانسیپٹ کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نگہبان ہے قرآن کے, اس کو کس طرح سمجھا جائے گا, آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر کاشف سے. اور جو بھی سوالات ہوں گے وہ پلیز جو واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی آپ بھیج سکتے ہیں, یا پھر جو ای میل دی گئی ہے. تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر کاشف سے. جی ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم وہی پہ آتے ہیں. تو وہی کو آپ نزول کہہ لیں, ریولیوشن کہہ لیں, کہ وہ ایسی چیز ہے جو چلتی ہوئی آپ کے پاس وہ آ رہی ہے, وہ وہی حیات, حیات سے کہ وہ
مطلب روح، اور روح علم ہے. علم ہے وہی کا مطلب دوسرے لفظ میں آپ علم سمجھ لیجیے. ایک تو آپ کا یہ کوشچن آ گیا اس میں کہ یہ علم ہے، یہ علم آ گیا. اب دوسرا اس کی حفاظت. اب اس میں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں وہ ان لہو حافظون جو ہے، ان حافظون، اس کے مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت خود کی. وہ اس کی حفاظت نہیں کی ہے جب وہ جو قرآن میں پرنٹ ہو کے آپ کے پاس آ گئی چیز، اس کی حفاظت نہیں کی. اللہ نے اپنے قانون کی حفاظت کر دی. اپنے اللہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم مقرر کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت جو ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ قرآن کوئی ایک کتاب میں ہی نہیں ہے. آپ کو کائنات میں جو کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ قرآن کی ہی انٹرپریٹیشن ہے. صحیح. اگر اس کے خلاف کوئی چیز ہو تو وہ سمجھ لیجئے قرآن کا ترجمہ غلط ہے. سیدھی سیدھی بات، دو لفظی بات ہے. جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جو کچھ کائنات میں آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، وہ قرآن ہی کی تو انٹرپریٹیشن ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر رکھی، وہ تبدیل نہیں ہوتا. بالکل جو قوانین بنا رکھے ہیں، اوپر سے اونچائی سے چیز پھینکیں گے وہ نیچے گر جائے گی، وہ گری جائے گی. وہ انٹرپریٹیشن ہے قرآن کی. اگر وہ نہ گرے گی نیچے تو پھر اس کے اوپر قرآن، وہ اللہ نے جو اگر اللہ بعد میں وہی بھیجی جو آئنسٹائن پہ وہی نازل، پھر وہ آئے گی کیوں نہیں نیچے گرے گی. ہم اب اس کا کیا کریں گے؟ اس کے وزن کو اس قدر ہلکا کر دیں گے جو کہ گریوٹی جو ہے وہ گریوٹی اس سے وزنی لگے، وہ چیز گریوٹی سے ہلکی ہو جائے تو وہ چیز اڑنے لگے گی. یہ بھی وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. قوانین، یہ انٹرپریٹیشن، یہ قوانین، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے. باقی کسی ایسی چیز کی کوئی حفاظت نہیں کر رکھی. وہ تو الفاظ آج کچھ ہے کل کو کوئی بدل دے گا، اس میں وہاں سے کاٹ بھی دے گا، کچھ بھی کر دے گا. اور پھر کیا حفاظت کر رکھی ہے؟ جو لوگ جو ہیں جب قرآن وہ پڑھتے ہیں انہیں تو قرآن جو ہے وہ تحریف شدہ بتایا جاتا ہے. ان کو ترجمے میں تو وہ سارا کچھ وہ گڑبڑ کرتی ہے. حفاظت کہاں ہے؟ حفاظت تو نہیں ہے نا. آپ کو جو قرآن سمجھ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عربی تھوڑی آپ اس کی پڑھ رہے ہیں، آپ تو وہ پڑھ رہے ہیں جو مولوی نے بتایا، آپ بالکل جو علماء نے بتایا. حفاظت کہاں گئے؟ آپ کو جو سمجھ آ رہی ہے بات وہ تو تحریف شدہ ہے نا. بالکل بالکل اس لحاظ سے تحریف ہو چکی قرآن میں. ان لوگوں نے قرآن میں تحریف کر دی، کیونکہ آپ عام آدمی کو تو جو سمجھ آ رہی بات وہ تو تحریف شدہ ہے. اس میں تو وہ چیز تو سمجھ آ ہی نہیں رہی، تو تحریف کیا ہوتا ہے؟ تحریف یہی ہے، تحریف کر دی. پر اللہ تعالیٰ نے ان قوانین میں کسی کو اجازت نہیں دی تحریف کرنے کی. جو قوانین مصر قدرت میں دکھائی دیتے ہیں، دن نکلتا ہے رات ہوتی، کر دے کوئی اس میں تحریف، اس کی تبدیل کر دے، اس کی حیت، اس کی وہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ تبدیل کر دے، کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہی قرآن کے الفاظ بھی ہیں. باقی تو تعریف تو کر ہی دی ہے. اگر ہم آج قرآن کی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، وہ اس کا مفہوم دیکھتے ہیں، وہ سارا غلط ہے. وہ تعریف کیا ہوتا ہے؟ تو وہ آیت کا ترجمہ غلط. اور ڈاکٹر صاحب تحریف کے حوالے سے تو پھر جو عربی میں جو الفاظ ہیں قرآن کے اندر، کیا اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ بالکل یہ وہی ہے قرآن جو کہ ہمارے نبی پہ اترا تھا، یا وہ عربی کے الفاظ بھی ہے وہ بدل گئے ہیں یا بدلے جا سکتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے. اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ عربی زبان دنیا کی وہ زبان ہے جس میں سب سے زیادہ کرپشن ہوئی. اور کرپشن کس نے کی؟ کرپشن اس مذہب کی وجہ سے کی گئی جو اس مسجد الحرام کا مذہب تھا جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تھا، جس کے ظلم و استبداد میں لوگ پستے چلے جا رہے تھے. اس مذہب کے ایما پہ عربی زبان میں جو ہے وہ تبدیلیاں ہو گئی اور کرپشن ہو گئی قرآن نازل ہونے کے بعد. کیونکہ ان لوگوں نے جو ایک عرصہ دراز سے اس مذہب کے اوپر چل رہے تھے، وہ کیسے یہ بات کو تسلیم کر لیتے کہ ایک بندہ آیا اور 20-25 سال جو ہے وہ اس نے تبلیغ کی، اس میں قرآن اٹھا کے ان لوگوں کو دے دیا اور وہ لوگ پوری دنیا 100% وہ لوگ وہ ایریا سارا مسلمان ہو گئے. یہ عقل مانتی ہے؟ وہ کئی 100 سال کئی 1000 سال سے وہ مشرکین چلے آ رہے تھے. ایک شخص آیا، اس نے 20 سال کی جدوجہد 25 سال کی جدوجہد سے ان کو قرآن دیا، اور اس کے مرنے کے بعد وہ لوگوں نے سمجھ کے بعد ہاں بھائی نہیں یہ بالکل صحیح بات ہے، نہیں 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 نہیں، وہ لوگ واپس اٹھا لائے اسی مسجد حرام کے مذہب کو، اور اس کی شکل انہوں نے مذہب اسلام کے نام میں دی. اور وہ کتاب جو تھی جو انہیں منع کر رہی تھی اس کتاب کو اپنا بنا دیا. اس سارے کام کو کرنے کے لیے ان لوگوں نے عربی زبان میں کرپشن کی.
دنیا میں سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ عربی زبان میں ہوئی، اور کرپشن کرنے والے جو ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے مفہوم کو بگاڑا۔ اب اس کو کیسے اس وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے؟ قرآن جو اصلی قرآن معنی دے رہا ہے وہ کیسے اس کرپشن کے باوجود آپ اس تک پہنچ سکتے؟ اس میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، جس میں 2 اچھی چیزیں ہیں جن کو ہم بنیاد بنا کر پہنچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ اچھی چیز ہے کہ قرآن وہ زبان ہے دنیا کی جس میں الفاظ کی شدید کمی ہے۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو ویب سائٹس پہ اور ادھر ادھر کی ڈکشنریز میں یہ تاثر ملے گا کہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب نہیں، زبان، دنیا کی سب سے زیادہ الفاظ والی زبان جو ہے وہ عربی ہے نا۔ ملینز اینڈ ٹریلین الفاظ ہیں عربی میں، اتنی بڑی زبان جو ہے وہ سب غلط ہے۔ وہ قرآن کے غلط تراجم کرنے کے لیے بتائی گئی ہے وہ چیز۔ بڑی زبان نہیں ہے، چھوٹی زبان ہے، سب سے کمپیکٹ۔ چھوٹی کا مطلب ہے کمپیکٹ۔ اس کمپیکٹ زبان میں آپ ہیرا پھیری کم کر سکتے، یہ وجہ ہے، اس لیے اس کو کمپیکٹ رکھا گیا۔ سب سے بڑی زبان نہیں، وہ بھی میں بتاتا ہوں کیوں نہیں۔ اب کمپیکٹ ہے، اب کیسے ہم وہاں تک پہنچیں گے؟ دوسری بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ سیمیٹک لینگویجز جو ہیں، سامی زبانیں، ان سے آ رہے ہیں۔ عربی، آرامی، سیریائی، یہ سب زبانیں جو ہیں وہ سامی زبانوں سے آ رہی ہیں۔ ہیبرو جو عبرانی زبان۔ اب اس میں روٹ ورڈ اصل میں وہ 2 حروف کو جوڑ کر جو ہے وہ بنیادی حروف بنتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ اس زمانے میں بھی تحریف والے چکر ہوتے تھے۔ جب نازل ہوئے صحیفہ نازل ہونے کے بعد اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ جب دشمن ہوتا ہے، صحیح جیسے ہم آج قرآن کا صحیح ترجمہ کریں، ہمارے بھی دشمن نکلا۔ تو صحیفہ نازل ہونے کے بعد جب وہ نبی ان کا وہ پرچار کرتا ہے تو وہ ظاہر اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں، تو وہ اس زبان کے ہمیشہ دشمن رہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ 3 لفظی جو تھے وہ اس کو روٹ ورڈ بنائے جانے لگے۔ اس میں کیا کیا جانے لگا کہ ایک جو آخری حرف تھا اس کو دو بار لے کے اس کو 3 لفظی اس پہ تالا لگا دیتے، 3 لفظی حروفات، تو وہ ٹرائلیٹر وہ آ گیا روٹ ورڈ۔ اچھا، اچھی بات یہ ہے کہ روٹ ورڈ سے وہ قرآن کے جو حروف اور عربی کے حروف اور الفاظ جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں، جو کہ ایک زبان میں غلط تو دوسری میں دیکھ لیں، دوسری میں غلط ہو تیسری میں دیکھ لیں، اس کو عبرانی میں دیکھ لیں، اسی کو آرامی میں دیکھ لیں، اور اسی کو آپ سیریائی زبان میں دیکھ لیں، اور اسی کو آپ عربی میں دیکھ لیں، تو آپ کا چیک اینڈ بیلنس یہیں پہ ہو گیا۔ اب حروف، بنیادی حروف جو ہے اس کے معنی نہیں تبدیل ہوئے۔ تو اگر بنیادی حروف کے معنی تبدیل نہیں ہوئے تو قرآن کے الفاظ کے معنی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے، اور عربی زبان میں بھی وہی الفاظ چلے آ رہے ہیں، ان کے بھی معنی تبدیل نہیں ہوئے۔ اس لیے ہم قرآن کو اس کے اوریجنل الفاظ میں پکڑ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اس سیگمنٹ میں ڈاکٹر کاشف سے سوال پوچھیں گے کہ قرآن کو کس طرح سمجھا جائے، چونکہ اتنے سارے ترجمے ہمارے سامنے ہیں اور ان تراجم میں بے انتہا جو ہے وہ غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نظریہ، اپنا ایک مفہوم ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ آئیے ڈاکٹر کاشف سے سنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی آپ کے پاس سوالات ہوں تو وہ برائے مہربانی واٹس ایپ پہ وائس نوٹ کے تھرو یا ٹیکسٹ کے تھرو بھیج دیں، ای میل کے تھرو بھی بھیجا جا سکتا ہے، اور آپ کے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آپ کو ڈائریکٹلی رپلائی بھی ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو ویڈیو فارم میں کنورٹ کر کے یوٹیوب پہ عام پبلک کے لیے بھی جو ہے وہ پبلش کر دیا جائے گا، اور آپ کا نام جو ہے وہ وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا جائے گا تاکہ کانفیڈینشیلٹی رہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر کاشف سے اس سوال کا جواب کہ قرآن کیسے سمجھا جائے۔ قرآن کو سمجھا ایک عام آدمی جو ہے جس کو عربی آتی ہو اور جس کو نہیں عربی آتی، وہ قرآن کو پھر کیسے سمجھے گا؟ کیونکہ ہر کسی کو یہ ساری زبانیں تو جو آپ نے بتائی ہیں وہ تو نہیں آتی ہوں گی کہ وہ 2 نہیں آئیں گی۔ ہاں، میں سمجھ بالکل، ہاں میں سمجھ گیا۔ عام آدمی
کہ قرآن کو ایسے سمجھے گا کہ عام آدمی کے لیے بتایا گیا ہے کہ بھائی تمہارے لیے قرآن نازل کیا ہے، تمہاری اس زبان میں نازل کیا ہے جس کو تم بولتے ہو اور جو تم سمجھتے ہو، اور اس لیے ہم نے کسی غیر زبان میں نازل نہیں کیا کہ کل کو اٹھ کے یہ لوگ نہ کہتے ہیں کہ عربی تو یا نبی تو تمہارا عربی ہے، قرآن اجمی زبان میں نازل کر دیا۔ قرآن نے خود ہی آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیا، قرآن نے خود ہی کہہ دیا جو تم بولتے ہو، جو تم استعمال کرتے ہو، جو تم سمجھتے ہو اس زبان میں نازل کیا۔ تو عام آدمی کو یا ہمیں بھی، میں خود قرآن کو ایسی سمجھتا ہوں، اس زبان سے سمجھنا چاہیے جو زبان سر دست بولی جا رہی ہے، جو عربی لوگ ایک زمانے سے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، جو بولتے چلے آ رہے ہیں، جو لکھنے پڑھنے میں استعمال ہو رہی، اس سے وہ زبان مذہب کی ایجاد کردہ عربی سے بالکل الگ ہے، جس کی مثال میں نے اپنے پچھلے انٹرویو میں آپ کو دی ہے، اس میں نے بتایا تھا کہ سعودی عرب جا کے مجھے تو عربی آئی نہیں، تو وہ زبان الگ، قرآن اسی میں نازل ہوا۔ وہ کہنے کا مقصد یہی لانا تھا آپ کو، اسی بات پہ کہ عام آدمی کیسے قرآن پڑھے، تو اس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے جو بولنے میں آ رہی، وہ لینگویج۔ اسی حوالے سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے وہ اس کی زبان کچھ اور ہے اور عام بولتا کی زبان کچھ اور ہے، کیونکہ وہ 1400 سال پہلے کی زبان تھی اور اب وہ بدل گئی ہے اب عربوں میں، تو وہ زبان رہی نہیں ہے، لہٰذا قرآن کی زبان کچھ اور ہے اور عام بولتا کی زبان کچھ اور ہے، ایسے عام لوگوں میں یہ بات پھیلائی گئی ہے۔ اس کا فرق ہے، اس کا تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں، وہ اتنے مشکل نہیں۔ وہ بات جن لوگوں نے وہ بات کہی ہے ان کا ایک حصہ اس بات کا درست ہے، وہ حصہ کہ وہ قرآن کی بناوٹ کے حساب سے اگر وہ بات کریں، یعنی کہ تحریر، وہ والا حصہ ان کی بات کا درست ہے۔ وہ تحریر میں ایسے جیسے آپ اردو میں ہم اگر بات کر لیں تو قرآن اگر ہم قدیم اگر اردو دیکھ لیں، اس زمانے کی ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے کی اردو، جب اس وقت لشکری زبان جو تھی، اس میں ہم ایسے زبان میں الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو ہے آپ تشریف فرمامیں، بڑی بڑی مطلب علمی کتابیں جو ہیں وہ اسی طرح لکھی گئی ہیں، آپ تشریف فرمامیں، آپ ادھر آمیں تو ہم وہاں جامیں، یہ لکھا ہوا ہے، یہ بولنے میں نہیں ہے، یہ کتابیں ایسی لکھی جاتی تھی، شاعری ایسی تھی، ہر طرح اس طرح۔ آج کل ہے آپ تشریف فرمائیے وہیں بیٹھیے، ہے نا وہ بات، تو وہ تشریف فرمائیے یا بیٹھی کچھ بھی، تو وہ ایک لہجہ، ایک سٹائل بات کرنے کا وہ تبدیل ضرور ہوا ہے۔ اور اس میں قرآن نے کیا کیا تھا، اس زمانے کا رواج جو تھا، قرآن کو اگر ہم دیکھیں جو ہے آرامی زبان اور جو سریانی زبان اور عربی زبان، تو ان میں اس زمانے میں الفاظ کو مرکبات بنا کے لکھا جاتا۔ قرآن نے وہی اسٹائل استعمال کیا ہے، یعنی لفظ کو لفظ سے جوڑ کے مرکبات سے۔ اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے فائدے یہ ہیں کہ آپ اس کو کسی اور مطلب میں نہیں لے سکتے، مطلب کو اس مرکب کو کسی اور معنی میں نہیں لے سکتے، تو اسی معنی میں لیں گے جس معنی میں لکھا گیا، تو وہ مرکبات بنا کے لکھے گئے ہیں الفاظ قرآن میں۔ اگر آپ ان مرکبات کو کھول دیں تو وہ آج کی زبان کے حساب سے وہ لفظ ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے آج بولے جاتے ہیں۔ صرف لہجے کا کہہ لیں فرق ہے، یہ صرف یہ ہے کہ اس کو تحریر میں مرکب کر دیا گیا، پر ان کو اگر آپ کھول کے مرکبات کو ان کے روٹ ورڈ سے اگر آپ لے لیتے ہیں تو وہ آج کی زبان کے معنی نکلیں، کوئی فرق نہیں۔ آج بھی جو عربی بولی جاتی ہے اس کے بھی روٹ ورڈ وہی ہیں، وہ یعنی اچھی بات اس زبان میں یہ ہے کہ اس پہ زیادہ فرق نہیں پڑتا، زمانے کی تغیر کا جو ہے وہ تبدیلی کا فرق نہیں پڑتا زبان میں، کیونکہ روٹ ورڈ سے آ رہی ہے، اور ابھی تک روٹ ورڈز کے جو بنیادی لفظ ہیں ان کے معنی نہیں تبدیل، تو اگر ان کے معنی تبدیل نہیں ہوئے، بنیادی لفظ کے معنی وہی ہیں، تو آپ انہیں کیسے بھی لکھ لیں، کسی بھی انداز سے لکھ لیں، اس کا مطلب نہیں تبدیل ہو سکتا۔ تو اس لیے اس کے معنی تبدیل نہیں ہو، اس کے معنی وہی ہیں، کوئی لاکھ کچھ کر، اور بھی عام زبان میں بھی وہی معنی۔ ہاں البتہ ڈکشنری میں گڑبڑ کر دی انہوں نے، اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی نہ تو گرامر لکھتے ہیں، جی بولیے سنیں، جی عربی لوگ، عرب کے لوگ جو ہیں وہ نہ تو گرامر لکھتے ہیں، کوئی گرامرین عربی نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ڈکشنری لکھتے ہیں، انہیں ضرورت ہی نہیں نہ کسی ڈکشنری کے لکھنے کی، نہ کسی گرامر کے لکھنے کی۔ تو جن لوگوں نے، جو لوگ مذہبی تھے، جن لوگوں نے اس زبان کو استعمال کیا مذہب کے لیے، ان لوگوں نے اس کی گرامر بھی لکھی، اور اس گرامر کے لکھنے کی وجہ یہ تھی، صرف و نحو کے لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہم چاہتے ہیں
قرآن ویسے ٹرانسلیشن قرآن کی جائے، یعنی کہ جتنی ڈکشنری عربی کی بنی اور جتنی عربی کی گرامر لکھی گئی وہ نان عربس نے بنائی، جو کہ عرب نہیں تھے، غیر عرب تھے، وہ مطلب وہ فارسی لوگ تھے، فارسی نژاد لوگ تھے، فارسی زبان والے نژاد لوگ تھے، فارسی زبان والے لوگ تھے، اور ان لوگوں نے اس لیے یہ ڈکشنریاں بنائی، اس لیے یہ گرامر بنائی کہ صرف اور صرف ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ قرآن کے تراجم کیے جائیں بس، ادروائز ڈکشنری عربی کی تو تھی ہی نہیں۔ اب خود دیکھ لیجئے، آپ کیوں عربی کی ڈکشنری دیکھ؟ عربی زبان کے لیے نا، جو سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے چلا گیا اسے تو زبان وہاں ویسے ہی آ گئے، اسے کیا مقصد ہے؟ اور جو وہاں کے لوگ ہیں، وہاں کے مدرسے ہیں، اس میں بھی وہ ان کی عام زبان ویسے ہی پڑھائی جا رہی، تو ڈکشنری کا مقصد صرف قرآن کے تراجم کرنا ہے۔ تو جب ڈکشنری کا مقصد یہی ہوگا، قرآن کے تراجم کرنا ہی ہوگا، اور انہی لوگوں نے ڈکشنری بنائی جن لوگوں نے قرآن کی جھوٹی صرف و نحو بنا دی تاکہ قرآن کے تراجم ویسے کیے جائیں جیسے وہ چاہتے ہیں، تو یہاں یہ سارا معاملہ غلط ہے۔ یعنی عربی زبان جو بولی جا رہی ہے وہ درست ہے، عربی زبان کے جو ریسورسز ہیں ہمارے پاس، جو سورس آف لینگویج ہے، جیسے گرامر ہے، جیسے یہ ڈکشنری ہے، وہ غلط ہے، وہ کرپٹ ہے سارے، اور وہاں سے وہ کرپٹ کیوں کیے ہیں؟ اکیڈمی خراب کر دی، وہی اکیڈمی ٹھیک کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اکیڈمی ایک بار ٹھیک ہو گئی تو پھر بات بن جائے۔ اس اکیڈمی کی عربیوں کو ضرورت نہیں ہے، ان کی زبان ہے، اس اکیڈمی کی ہم جیسے لوگوں کو ضرورت ہے، ان لوگوں کو ضرورت ہے جو بیچارے ڈکشنری میں مارے پھر رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، جو بیچارے گرامر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم قرآن کا صحیح ترجمہ بتاتے ہیں، کل کو وہی سرونا پڑھ کے کہتا ہے نہیں جی اس کا مطلب تو یہ نہیں، یہ ہوتا ہے۔ ابھی یار انہوں نے کیسے کہتی؟ ارے بھائی، آپ نے گاڑی جو ہے وہ نئی چلانے سیکھی، گاڑی آپ سے بند بھی ہو رہی ہے، بھلے آپ کی گاڑی جو ہے وہ کھائی میں بھی گر جائے گی، یہ تو سوچ لو۔ جو لوگ کب سے اس کو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی تو دیکھو، میں بچپن سے 6 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہوں اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ یہ سارا کچھ پڑھ کے کہ بھائی وہ سارا کچھ غلط ہے، یہ قرآن کو تراجم غلط کرنے کی سارا کچھ ہے۔ تو ہمارے جو سورسز ہیں نا عربی کے وہ غلط ہیں، لینگویج سیلف غلط نہیں۔ ابھی بھی بڑی حد تک اگر آپ کو عربی زبان آ رہی ہو اور قرآن کو دھیان سے آپ پڑھ لیں تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ ہاں اس میں یہ نہیں، یہ کہا۔ تو عام آدمی قرآن کو عام عربی زبان سے سیکھے، اور ڈکشنری میں بھی اگر دیکھے تو الفاظ تو وہ کوشش کرے کہ جو جنرل الفاظ کے آگے لکھا ہوتا ہے کہ کامن لینگویج میں، جنرل لینگویج میں یہ استعمال ہو رہا ہے، کامن زبان میں، وہ مطلب لے لیں۔ جس کے آگے قرآن لکھا وہ مطلب ہر کس نے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس لفظ کے اصل مطلب تو کچھ اور ہے، لیکن قرآن میں اس کے مطلب یہ گھڑے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ۔ تو ڈکشنری میں یہ انہوں نے ڈفرنس یہ دے دیا ہے کہ ہاں بھائی جنرل عام مطلب اور قرآنی مطلب نہ، اور عام مطلب لیں، اور عام زبان سے قرآن کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو قرآن کا مفہوم بالکل سامنے کلیئر دکھائی دیتا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت آپ کا، کافی ٹائم ہو گیا تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ تو آج کے لیے اس سیشن کے لیے جو بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم کا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔